السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، جو انسان سب کو عام ہی دعوت تبلیغ دی ہے کہ جو کوئی بھی یعنی امت محمدیہ میں سے بھی جو شخص کسی آیات کو چھپائے یا اس کو ایسے ہی تھوڑے مول میں بیچے یا اپنا کاروبار بنا لے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہا ہے۔ تو قیامت کے روز اس کی ایسی وعید بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے روز، نہ ہی ایسے شخصوں کو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پاک کریں گے کہ پاک کر کے پھر اس کے لیے کیا جنت میں جگہ نہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید کی گمراہی کو، ہدایت کے بدلے گمراہی دے دی۔ ہدایت لینی تھی تو ہدایت کو بیچ کر اور گمراہی کو خرید لیا، اور مغفرت کو بیچ کر عذاب کو خرید لیا، تو عذاب ان لوگوں کے لیے دائمی بن گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو وعید کر دی، یہ لوگوں کے کس طرح تم صبر کرو گے، وہ لوگ کس طرح صبر کریں گے آگ پر۔ اس دنیا میں تو یہ ایسے کام کر رہے ہیں، جب آگ میں ان کو جہنم میں جانا پڑے گا تو کس طرح صبر کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو چھپایا اور اختلاف اور ضد میں پڑ گئے، اور آپس کی ضد میں کیا، ایک دوسرے کی ضد میں آ کر ہدایت کو بیچنا۔ تو یہ آج کل مسلمانوں کا یہ بھی یہی رواج بن گیا ہے، ایک دوسرے کی ضد میں آ کر ہدایت کے بدلے گمراہی لے لینا۔ یہ بھی تو انسان کی گمراہی کا ہے نا، جو ایک دوسرے سے اتحاد میں رہنا سکھانا، جو اللہ نے احکام ذمہ لگائے ہیں، اللہ نے بڑے کا رتبہ بھی اللہ نے بتایا، چھوٹے سے پیار محبت بھی اللہ نے بتائی کہ کس طرح بولنا چاہیے، کس طرح اٹھنا چاہیے، کس طرح دنیا میں رہنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو نہیں رہتا تو اس کا مطلب ہے اللہ کو ناراض کرنا۔ تو اللہ کو ناراض کر کے تو یہ کیا کہا، اللہ کو ناراض کرنا تو یہی بات ہے نا کہ گمراہی خرید لینا، کہ شیطان کے کام کر لینا۔ تو اللہ ناراض ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، شیطان راضی ہے تو بہت بڑے خوش ہیں۔ شیطان کا کام ہے لڑائی جھگڑا کروانا، اور شیطانی کاموں میں جو حصہ لیتے ہیں، جو بڑھ چڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو عمل ہے ضائع ہو رہا ہے، ان کی نمازیں بھی اللہ کو منظور نہیں ہیں، ان کے قرآن، ان کی کوئی چیز بھی۔ سب سے پہلے تو ہے سچ بولنا اور سچی بات پر عمل کرنا۔ کوئی زیادتی کرتا ہے تو بڑا سمجھ کر چھوڑ دینا، اور کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو جو جاننے والے ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو صحیح بات ہے، جھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وعیدیں قرآن پاک میں اتنی بتا دیں، تو پھر بھی انسان نہ سیکھے، پھر بھی انسان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اللہ سے ڈر نہیں کرتا، اللہ سے خوف نہیں رکھتا، تو پھر وہ اللہ کے احکاموں کو کس طرح مانتا ہے، پھر اس کو اللہ کے احکام کا کیا پتہ ہے، پھر وہ تو شیطان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ اس کو بننا نہیں آتا۔ رحمان کا بندہ جو ہوتا ہے تو رحمان کا کہنا مانتا ہے، شیطان کا کہنا نہیں مانتا، وہ رحمان کا کہنا مانتا ہے۔ تو میرے پیاریو، آپ اپنے اللہ کا کہنا مانو، اور اللہ کے لیے سب کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ اتنا بھی بتا دیا ہے کہ جو بھی بڑا ہو، جو اللہ نے قرآن پاک میں یہ بتا دیا، باپ کی عمر جیسا باپ سمجھو، اور بھائی کی عمر جیسے کو بھائی سمجھو، اور بیٹے کی عمر جیسے کو بیٹا ہی سمجھ کر
اس کے ساتھ رویہ اختیار کرو۔ پر آج کل تو دور کی بات تو گھر میں جو پڑے ہیں تو اپنے ماں باپ کی تو عزت، دوسروں کے ماں باپ کی عزت ہی نہیں، حقارت سے دیکھنا۔ اور آج کل تو یہ نہیں ہے۔ دینی درس کو دیکھو، دینی درس کو دیکھو، آپ دین میں آؤ، اللہ کے بندے بنو، رحمان کے بندے بنو، شیطان کے بندے نہ بنو۔ کچھ شیطان ایسا بھی کرتا ہے، جو شیطان گھر میں دیکھتا ہے بہت اتحاد ہے، جس گھر میں بہت اچھا رہنا سہنا ہے تو شیطان اس گھر میں لازمی گھستا ہے۔ تو کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیطان کی بات جلد مان لیتے ہیں، جلدی ہی سے شیطان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، اور بندے جتنا بھی سمجھاتے رہیں، جتنا بھی ان کو بتاتے رہیں کہ یہ راستہ برا ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ تو اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے نا، یہ تو اپنی خدمت کروانے کے لیے بات کر رہا ہے نا۔ تو ایسے سمجھ کر وہ کیا ہے، ضد میں اور اڑے رہتے ہیں، اپنے نقصان اٹھاتے ہیں، اپنی بربادیاں کرتے ہیں، اپنی عزت کو کھو دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ چند دن کی صبر کر کے ہم اپنی عزت بنا لیں، نہیں، ایک صبر کرنا ان کو دشوار لگتا ہے، اور شیطان کا کہنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے، اور شیطان کے کہنے پر انہوں نے سب کچھ کر دینا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی پھٹکار ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے۔ تو یہ نہیں سمجھتے ہم پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی باتیں منوا لی ہیں بہت اچھے طریقے سے، ہم کتنے ہی زور آور ہیں، ہمارا کتنا ہی دنیا میں زور چلتا ہے، ہمارے کتنی ہی بات مانی جاتی ہے، ہماری بات باپ مانتا ہے، ہماری بات ماں مانتی ہے، ہماری بات تو شوہر مانتا ہے، ہم تو بہت اعلیٰ قسم کے انسان ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم آگ کے گڑھے میں جا رہے ہیں، یہ آگ کا گڑھا ہے، نہیں، کوئی خاموش ہو گیا ہے تو وہ اپنی ہی وجہ سے خاموش ہے۔